ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اور کوشش کریے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں، بہت ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ وہی باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک لوگ اپنی پراپر کوشش نہیں کریں گے تو ہم اس وبا پہ قابو نہیں پا سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ مانا کہ ہمارے حالات جو مغربی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہماری فرٹیلیٹی ریٹ کمپیریٹیولی کم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر خدا نخواستہ یہ وبا بہت زیادہ پھیل گئی تو پھر نیچرلی جو سیریس ہوں گے لوگ ان کی تعداد مزید بڑھے گی، اور بڑھتے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو سیریس پیشنٹس ہوں گے ان کی بھی تعداد بڑھے گی، اور پھر وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے۔ شاید ہم ان پہ سارے مریضوں کا اس طرح خیال نہ کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم آپ کی وسادت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آپ کی صحت ہے، اور صحت کا خیال کرنے کے لیے آپ خود اپنے صحت کے، حکومت کے علاوہ اپنے صحت کے ضامن آپ لوگ خود ہیں۔ آپ ذمہ داری لیجئے، اور جس طرح میں نے کہا اس طریقے سے آپ مہربانی کر کے پوری کوشش کریں کہ اپنی جتنی حفاظت کر سکتے ہیں وہ۔ ٹیسٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ کل کے دن میں بہت زیادہ پازیٹیو جب لاہور میں ٹیسٹ آئے، اس میں ایک بہت بڑا وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بہت بڑی سیمپلنگز بھی آپ کو پتہ ہے ہم کر رہے ہیں تاکہ ایریاز جو ہیں ان کو اوپر مزید نظر رکھی جائے۔ ایک اور بہت جو ضروری بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہمارے سینئر صحافی صاحب نے کرونا ہاسپٹل جو ایکسپو سینٹر ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے کیونکہ شاید بہت پیسے کا ضیاع کیا گیا ہے۔ ان کو میرا خیال ہے جس نے بھی وہ خط بھیجا تھا یا فیکس بھیجی تھی وہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ بہت مناسب ہوگا کہ یہ سوال سب کے دلوں میں آئے گا۔ میرا خیال ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد سب کے دلوں میں شک و شبہ آیا، اور سب نے مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا کہ واقعی کہیں ہم کروڑوں روپے کھا نہ گئے ہوں۔ تو ہم نے بہت ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھیں۔ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہم نے جب اس کی بنائی تھی وہ اس سوچ سے بنائی تھی کہ یہ سب سے بڑا ہسپتال بنے گا، اس میں ہمیں بہت ساری ضروریات پوری کرنی پڑیں گی، اس میں ہمیں مانیٹرز، یہ وینٹیلیٹر سب لانے پڑیں گے۔ انیشلی اسی ایسٹیمیٹ کے ساتھ ہم نے بنائی ہے، کیوں ابھی تک وبا گئی نہیں ہے، کسی وقت بھی زیادہ پھیل سکتی ہے۔ انیشل فرسٹ سٹیپ کے اندر ہم نے بیسک جو ضرورت تھی یعنی بیڈز ہونے چاہیے، وہاں کیا کہتے ہیں اس کی پارٹیشنز ہونی چاہیے، وہاں میڈیکل پرسنلز موجود ہونے چاہیے، اور ہم نے پھر اس طریقے سے کیونکہ لاہور کے اندر خاص طور پہ کیونکہ 3 ہسپتال جو تھے ان کو مخصوص کر دیا گیا تھا، جس میں ایک میو ہسپتال ہے اور ایک اس کے اندر PKLI بھی تھا، تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ جن کے مائلڈ سمٹمز ہیں ان کو ہم رکھیں گے ایکسپو سینٹر میں، جن کے ماڈریٹ یا سویئر ہوں گے وہ میو اور PKLI جائیں گے۔ اب یہ اس سوچ کے ساتھ کیونکہ کسی وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا خدا نخواستہ اگر تعداد جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم نے یہ اپنا ایکسپو سینٹر جو ہے دس از آر وہ کہتے ہیں نا اٹس آ بیک اپ پلان کہ خدا نخواستہ ہمیں بڑھانا پڑے تو کس حد تک ہم نے بیسک ساری اس کی تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اب تک اس پہ خرچہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک پرچہ جو ہے یہ میں نے سب کو دیا ہوا ہے، دس از اے بریف ریگارڈنگ ورک ایکسیکیوٹیڈ اینڈ ایکسپینڈیچرز انکرڈ بائی ڈسٹرکٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آن اسٹیبلشمنٹ آف 100 بیڈ کووڈ ہاسپٹل۔ کل انہوں نے کہا کہ جی 96 کروڑ، میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اب تک جو ہمارا ٹوٹل ہم نے چیک دیا تھا ایڈمنسٹریشن کو وہ 7 کروڑ کا تھا، اور آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے کے دفتر سے یہ ڈیٹیل آئی ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ابھی تک ووڈن پارٹیشن کی 1 کروڑ روپیہ دیا ہے، ایسٹیمیٹڈ تھا 4 کروڑ 50 لاکھ، پرچیز آئٹمز جو ہیں ان کا بھی 1 کروڑ ہم نے دیا ہے، اس کی 25 ملین تھی،
यानी 25 लाख थे इसके, और इसके बाद एडिशनल आइटम सीसीटीवी कैमराज, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें एक्सटेंशन रील्स हैं, रिवॉल्विंग हैं, और फिर जो फंड्स हमें लोगों ने दिए हैं, यहाँ तक कि अल्लाह वाले ने जो खाना देते हैं वहाँ, या हमारे पास जो वहाँ डोनेशंस इकट्ठी हुई हैं उनकी भी तादाद लिखी हुई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे उन्होंने फरमाया कि जी हमारा फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि कोई काम जब हुकूमत का होता है तो उसकी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ज़रूर होती है, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब आप हंगामी बुनियाद पे काम करें। इसमें ख़ास तौर पे आइटम लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ परचेज्ड एंड रेंटल आइटम्स इंस्टॉल्ड एट एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल्स हैव टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड through third party validation which was conducted by Brigadier Saeed Ahmed Malik, resident engineer NESPAC। और ये जो रिपोर्ट है ये डेटेड 15/4/2020 और AC मॉडल टाउन की उसकी, और उसमें डोनेशन लिखी हुई, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है ये जब तक हमारे पास मुकम्मल तौर पे आएगी नहीं, हम मज़ीद आगे कोई पेमेंट नहीं करेंगे। इसलिए ये जो गलत फहमी क्रिएट की गई कि खुदा न खास्ता हमने 96 करोड़ रुपए जो हैं ये एक्सपो सेंटर पे लगाए हैं, तो खुदारा ये बिल्कुल एक गलत और बेबुनियाद बात थी। अफसोस मुझे इसलिए बहुत हुआ कि बड़ी मेहनत से 9 दिन के अरसे के अंदर अंदर अगर लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने मेहनत करके एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया, तो जब हम इस तरह शक व शुबहात की बातें करते हैं तो जो लोग आजकल दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे कमिश्नर लाहौर से कहा कि जी आप सारी डिटेल्स भेज दें ताकि मैं मीडिया के सामने ये डिटेल्स रख दूँ। तो मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक्सपो सेंटर की अब तक पेमेंट जो है वो 2 करोड़ रुपए हुई है, सिर्फ 2 करोड़ रुपए, और पिछले काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है, और अब तक इसके अंदर 490 लोग जो हैं वो इसमें दाखिल हुए हैं, और इनमें से 275 लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके अपने घरों को वापस गए। टोटल इस वक्त जो हमें फंड्स दिए गए थे हेल्थ के मद में, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि 5.1 बिलियन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स को दिए गए और 6.7 बिलियन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को दिए गए। जहाँ तक प्राइमरी हेल्थ केयर का ताल्लुक है, अगर आप ये फाइल आप सबको मिली है, इस फाइल के अंदर एक एक हस्पताल, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि तकरीबन 47 हस्पताल हैं, और उसमें जैसे अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल के सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ आपको पता है लाहौर के बाद मरीज़ों की थी। 10 करोड़ रुपए उन अस्पताल को दिया गया जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि 200 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल का भी ख्याल कर रहे हैं, जो कि ज़िला गुजरात में है, और उसकी मेयो अस्पताल लाहौर को हमने 10 करोड़ दिए हैं, जिसके अंदर वो जो हमारा 1000 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है उसका भी वो इस 10 करोड़ में से ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह PKI लाहौर को 10 करोड़, निश्तर अस्पताल को 10 करोड़ और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को 10 करोड़ दिया गया। बाकी सारे अस्पतालों की सब लाहौर जनरल हॉस्पिटल सबकी अलहदा डिटेल दी गई है। इन 96 करोड़ रुपए को बांटा गया बाकायदा बाकी सारे अस्पतालों के अंदर। ये जो हमने एक्सपेंसेस किए 96 करोड़, उसमें 7 करोड़ के अलावा बाकी हमने पैसे बांटे ताकि वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ख़रीदारी कर सकें, अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, अपनी दवाइयों का, जो कंज्यूमेबल्स हैं उन सब का। तो ये सारी डिटेल दी है, और अब तक हमारे टर्शियरी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अब तक कितना टोटल आपने अभी तक एक्सपेंस कर चुके हैं? 88 करोड़। अभी तक ये 88 करोड़, इसलिए कि जहाँ खर्चा हुआ है खर्चा भी लिख दिया है, और जहाँ आगे मज़ीद देना, तो 88 करोड़ रुपए जो हैं वो ऑलरेडी इनको दिया है। तो 88 करोड़ अस्पतालों के दरमियान में बांटे गए हैं, और हर अस्पताल का नाम अलहदा लिखा हुआ है। जहाँ तक
کہا گیا کہ جی انہوں نے کنسلٹنٹس اور سب کو ہائر کیے، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، آج سے 3 ہفتے پہلے تک ہمارا ایکسپو سینٹر جو ہے وہ رن کر رہا تھا میو ہاسپٹل، اور اس کے وہاں سے عملہ آ کے رن کر رہا تھا۔ اب تک ہم نے جو لوگ ہائر کیے ہیں وہ لاہور کے اندر 268 ڈاکٹرز کیے ہیں، آپ کے راول پنڈی کے اندر 69، گجرات میں 21، سرگودا میں 8، ملتان میں 10۔ انٹرویو تقریباً 1000 لوگوں کا کیا گیا تھا، اور ضرورت کے مطابق جیسے جیسے لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں اور ڈاکٹرز چاہیے یا نرسز چاہیے، اس طرح دیے جاتے ہیں۔ تنخواہ پہلی دفعہ اب دی جائے گی ان کو، کیونکہ ان کو ریکروٹ کیے ہوئے ابھی 3 ہفتے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری غلط فہمیاں دور کرنے کے علاوہ روسٹر جو ہے، ایک اور بہت اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے، اور شاید خدا نخواستہ خاک روب جو ہیں وہ اسپتال چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسد اسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ ان کو میں نے خاص طور پہ اسی لیے بلایا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ کم سے کم انہوں نے اپنے میڈیا کے ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کو، بہنوں کو بھی آفر کیا کہ اگر آپ اپنا کیمرہ وہاں فکس کوئی کرنا چاہتے ہیں اور 24 گھنٹے آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی 24 گھنٹے بھی ریکارڈنگ کروائیں گے، تاکہ یہ بات غلط ثابت کی جائے کہ وہاں ڈاکٹر اندر نہیں جاتے، وہاں نرسز نہیں جاتی۔ یہ بات ضرور ہے کہ نمبر آف ڈاکٹرز اینڈ نرسز کمپیریٹیولی میو اور اس کے مقابلے میں اس لیے کم ہے کہ جو مائلڈ اور ماڈریٹ کنڈیشن میں جو لوگ ہیں وہ اس ہاسپٹل کے اندر ان کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ خدا نخواستہ ان میں سے کسی کی طبیعت سیریس ہو تو اس کو امیجیٹلی شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو یا پی کے لائی شفٹ کر دیا جاتا ہے اور یا میو میں کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہمیں شوکت خانم نے بھی اپنے وینٹیلیٹرز آفر کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ سیریس ہو تو آپ مہربانی کر کے ہمارے پاس بھیج دیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی تھی۔